الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا احمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آلہ و اصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معهم ولهم وفیہم الى یوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. صدق اللہ العظیم. میں جس طریقے سے آپ تمامی حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ غلامی اس انداز میں پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ہم اور آپ بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے. آپ کا درجہ بہت ہی بلند و بالا ہے. آپ کی شان بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے. آپ ولیوں کے تاجدار ہیں. آپ قطب الاقطاب ہیں. آپ پیروں کے پیر ہیں. روشن ضمیر ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان کا مالک آپ کو بنایا ہے. اگر آپ کی نگاہ اٹھ جائے تو کروڑوں کی قسمتیں سنورتی نظر آئیں. اگر آپ لوگوں کی مدد فرمانا چاہیں تو آپ جہاں کہیں بھی ہو، کوئی کہیں سے پکارے غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے غوث اعظم وہیں سے اس کی دستگیری فرما دے، وہیں سے اس کی مدد فرما دے. بلکہ 12 برس کی اگر ڈوبی کشتی ہو وہ بھی پل میں پار کراتے نظر آ جائیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ مولا تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی ہے. ہر ولی کا مقام بہت ہی عرف و اعلیٰ ہوا کرتا ہے. ہر ولی کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہوا کرتا ہے. ان کی شان بڑی نرالی ہوا کرتی ہے. مگر آپ تو ولیوں کے ولی ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، قطب الاقطاب ہیں. آپ کی عظمت کا کیا کہنا، آپ کی رفعت کا کیا کہنا. اس بات کو یاد رکھیں، ولی کی پہچان کیسے ہوا کرتی ہے، ولی کو کیسے پہچانا جائے، اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیں. ولی کی پہچان اس طریقے سے ہوا کرتی ہے کہ جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ولی کی پہچان اس انداز میں ہوا کرتی ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے محبت کرتے ہیں. ولی کی پہچان اس انداز سے ہوا کرتی ہے اگر وہ کسی سے بغض رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے بغض رکھا کرتے ہیں. ولی کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت خداوندی کے اندر مہو ہوا کرتا ہے، صرف ہوا کرتا ہے. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد الہی کے اندر گزرا کرتا ہے. ولی کی پہچان کرنی ہو تو ان کو دیکھو تو شریعت مطہرہ کی جو پابند ہو سمجھ جانا یہ اللہ کا ولی ہے. جو نماز کا پابند ہو اور اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو جیسے کہ نماز پڑھنے کے حوالے سے تعلیم دی گئی ہے، یاد رکھیں آپ ولی کی پہچان کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اس طریقے سے ولی کی پہچان ہوا کرتی ہے کہ جن کی ایک نظر سے لوگوں
لوگوں کی بگڑیاں بن جاتی ہیں، قسمتیں سنور جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، وہ کہیں سے بھی اپنے مریدوں کی دستگیری کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کی دستگیری فرماتے ہیں، فریاد کو پہنچتے ہیں، بلکہ نگاہ ان کی پڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہوں سے ایسے مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے، یہ اولیاء اللہ کا رتبہ ہے، مگر جو شہنشاہ ولی ہو، جو اولیاء کے تاجدار ہو، جو ولیوں کے ولی ہو، جو قطب الاقطاب ہو، ان کا عالم کیا ہوگا اور ان کے مقام اور رتبے کا عالم کیا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، آج غوثیت امام رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور ان کی بارگاہ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں ان کے فرامین کو آج ہم نے سننا ہے، صرف سننا نہیں ہے بلکہ جو پیغام یہاں سے نشر کیا جا رہا ہے، جو پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، یہاں سے جانے کے بعد ہم یہ عزم کر کے اٹھے، یہ پکا ارادہ کر کے اٹھے کہ آج کے بعد ہماری جو زندگی گزرے گی صرف اور صرف نام کے محبت نہیں کریں گے، بلکہ جو ان کا مشن تھا اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، جو ان کا طریقہ تھا اس طریقے پر عملی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، جو انہوں نے فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کاش اس طریقے سے ہم نے عمل کر لیا، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ہماری زندگی کامران ہو جائے گی۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ مقام اور مرتبہ اولیاء اللہ کا ہے، یہ شان اولیاء اللہ کی ہے، یہ رتبہ اولیاء اللہ کا ہے، مگر اس سے پہلے کہ اگر حالات کو آپ دیکھیں تو اولیاء اللہ اپنی زندگی کے اندر اپنے ایک ایک لمحے کو اس طریقے سے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر اپنے پورے اوقات کو گزار دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اگر ان کی زندگی ہم نے دیکھنا ہے، اتنی بڑی شان، اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام، مگر اس کے بعد اگر آپ کو دیکھنا ہے تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر گزارا ہے تو کس طریقے سے، اللہ اکبر۔ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو غوث اعظم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، غوث اعظم کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے مجاہدہ کیا، کس طریقے سے انہوں نے عبادت کی، کس طریقے سے انہوں نے بندگی کی، کس طریقے سے انہوں نے نفس کے ساتھ جہاد کیا، کیسی عبادت کی، کیسا صبر کیا اور کس طریقے سے اللہ سے لو لگائی ہے۔ یاد رکھیں، مقام ایسے ہی نہیں ملا کرتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے عبادت کرنی پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا پڑتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ساری مصیبتیں آئیں، امتحانات آ جائے، اس پر صابر اور شاکر رہنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں سرکار غوث پاک کی زندگی کو، آپ نے طلب علم کے حوالے سے جو کوششیں کی ہے، جب والدہ محترمہ سے آپ نے اجازت لی تھی کہ امی جان میں علم کو حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، گیلان سے بغداد کی طرف آپ نے سفر طے کیا ہے۔ بتایا آپ کو اس زمانے میں بغداد علم کا شہر مانا جاتا تھا، علم کی یونیورسٹی مانی جاتی تھی، بڑے بڑے مشائخین، بڑے بڑے علماء کبار، بڑے بڑے مشائخین، بڑے بڑے مفتیان کرام بغداد کی سرزمین پر موجود تھے۔ وہاں پر لوگ آتے، علم کو حاصل کرتے اور دور دنیا کے گوشے گوشے پر جاتے، دور دراز تک جایا کرتے، علم کو پھیلایا کرتے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب سفر طے کیا ہے، بغداد کی سرزمین پر پہنچے ہیں، بتایا آپ کو بغداد کی سرزمین پر آپ نے علم کے حصول کے لیے جب قدم رکھا ہے، آج بھی دنیا بھر کے اندر ادارے موجود ہیں، آج بھی دنیا بھر کے اندر جامعات موجود ہیں، آج بھی دنیا بھر کے اندر مدارس موجود ہیں، مگر میں اس زمانے کی بات کرتا ہوں، غوث اعظم کا زمانہ ہے۔ بتایا آپ کو آج تو ساری سہولیات ہوتی ہے اداروں کے اندر، آج تو مدارس کے اندر ساری فیسلٹی ہوتی ہے، مگر وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں ایسی سہولیات نہیں تھی، ایسی فیسلٹی نہیں تھی۔ اس دور کے اندر اپنے آپ کو اس طریقے سے صابر اور شاکر رکھنا یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ بتایا آپ کو بغداد کے، آپ اس عالم کو دیکھیں اور اس لمحے کو اگر آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں اور پھر اس کے بعد غوث اعظم کی ذات کا آپ اندازہ لگائیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سرکار غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا ہے علم کے حصول کے لیے، آپ نے علم کے حصول کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، آپ نے اپنے علاقے کو چھوڑا اور علم حاصل کرنے کی غرض سے جب بغداد پہنچے ہیں، علم کو حاصل کر رہے ہیں، علم کو سیکھ رہے ہیں، مگر آپ کو جاننا پڑے گا، آپ کو معلوم کرنا پڑے گا، جب آپ بغداد مقدس پہنچے
پہنچے ہیں. ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا کہ بغداد میں قحط پڑ گیا ہے, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے, سبزیاں نہیں اگ رہی ہے, کھانے پینے کے فاقے چل رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں, بھوک مری کی کیفیت چل رہی ہے, لوگ پریشان ہیں, کھانے پینے کے لیے اناج نہیں ہے. اللہ اکبر, آج عالم تو یہ ہے اگر لاک ڈاؤن ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, اناج گھروں تک پہنچاتے ہیں, روپیے بانٹتے نظر آتے ہیں, پیکج جو ہے دوسروں تک پہنچاتے نظر آتے ہیں. مگر وہ زمانہ ایسا تھا کہ اب بھوک مری کی کیفیت چل رہی ہے, قحط کا عالم ہے. ایسے عالم کے اندر ایک دن, 2 دن, 3 دن, ایک ہفتہ, 10 دن, 2 ہفتے, حتیٰ کہ 20 دن ہو چکے ہیں, سرکار غوثیت مآب نے کچھ نہیں کھایا ہے. یہ بتاؤ کتنا لمبا پیریڈ ہوتا ہے, یہ دیکھو کتنا بڑا زمانہ ہوتا ہے. کیا اتنے لمبے عرصے تک کوئی بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے؟ مگر علم کو حاصل کرنے کا شوق اور علم کو سیکھنے کی لگن اور جستجو ایسی تھی کہ آپ نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا, ساری مشقتوں کو برداشت کیا اور وہاں پر ڈٹے رہے. 20 دن ہو چکے ہیں, قحط کا عالم ہے, آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے, کچھ پیا نہیں ہے, مگر صبر کر رہے ہیں. حرف شکایت زبان پر نہیں آ رہا ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی گلہ نہیں ہے. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہمارے حالات کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چل جائے گا. آج ہمارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں, اللہ اکبر, آج تھوڑی تکلیف آ جائے, آج تھوڑی پریشانی آ جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم شکوہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, ہیلے کرتے ہیں, بہانے کرتے ہیں, ارے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, ہم کیا کریں. مگر غوث اعظم کے ماننے والوں, چاہنے والوں, یہاں پر غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو. 20 دن ہو چکے ہیں, فاقے پر فاقہ چل رہا ہے, مگر عالم یہ ہے شکوہ نہیں ہے, بلکہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں جب ایسی کیفیت مجھ پر طاری ہوتی اور جب یہ عالم ہوتا میں زمین پر لیٹ جاتا, قرآن کی اس آیت کو میں پڑھتا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے, ہر دشواری کے بعد آسانی ہے. مجھے سکون مل جاتا, مجھے گویا کہ طاقت مل جاتی, گویا کہ مجھے ہمت مل جاتی, مجھے ایک الگ کیفیت مل جاتی, اور پھر میں کھڑے ہو جاتا, اور کھڑے ہونے کے بعد پھر عبادت کی طرف مائل ہو جاتا, پھر علم کے لیے نکل جاتا, حصول علم کے لیے نکل جاتا. آج بتائیے ہماری کیفیت کیا ہے, آج بتائیے ہمارے حالات کیا ہے. سب ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود بتائیے ہم مسجدوں میں کہاں آتے ہیں, عبادت کے لیے ہمارا ذوق کہاں ہے, عبادت میں ہمارا شوق کہاں ہے. نہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں, نہ قرآن کی تلاوت, نہ ذکر و اذکار, نہ اجتماعات میں آنا, نہ محفلوں میں آنا. آج ہماری کیفیت کیا بن چکی ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کھلاتا ہے, پلاتا ہے. آج بھوک مری کی کیفیت نہیں ہے, قحط کا معاملہ نہیں ہے, ایسے فاقے کی نوبت نہیں ہے, مہنگائی ہے. اس کے باوجود آپ کسی سے پوچھ لیں بھائی کیا 2 دن ہو چکے آپ نے کھانا نہیں کھایا, کیا 1 دن ہو چکا ہے آپ نے کھانا نہیں, کوئی ایسا نہیں کہے گا. غریب سے غریب انسان پیٹ بھر کر کھاتا ہے, اللہ اسے کھلا رہا ہے, اللہ پلا رہا ہے. مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا غوث اعظم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا ایسے عالم کے اندر بھی آپ نے صبر کیا, حرف شکایت زبان پر نہیں آئی, کوئی شکایت نہیں ہے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد کی کیفیت کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیے تو آپ کو پتا چل جائے گا. غوثیت مآب رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتے جب اتنا لمبا عرصہ ہو گیا میں نے چاہا کہ چلو شہر میں تو کچھ نہیں ہے, میں چلتا ہوں دریائے دجلہ کے کنارے, وہاں چلا جاؤ, ہو سکتا ہے کچھ پتیاں مل جائے, ہو سکتا ہے کچھ گھاس پھوس مل جائے, میں اسے ہی کھا لوں تاکہ کچھ تسکین میسر آ جائے, تاکہ مجھے کچھ راحت میسر آ جائے. اے غوث کے دیوانوں, غوث اعظم کے نام لینے والوں, ذرا غوث اعظم کی سیرت کے اس باب کو بھی تو پڑھو. غوث اعظم نے اتنا فاتح کیا ہے, اتنا صبر کیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے. 20 دن ہو چکے ہیں, کچھ نہیں کھایا, اور پھر کھانے کے بعد آپ دریائے دجلہ کی طرف جا رہے ہیں. کس لیے؟ اس لیے تاکہ وہاں گھاس پھوس مل جائے, پتیاں مل جائے, اس پتیوں کو آپ کھا لیں. آج بتائیے, آج اگر آسانی ہے اس کے باوجود شکایت ہماری زبان پر, کچھ تکلیف اگر آ گئی تو ہم شکایت کرتے نظر آتے ہیں. اے غوث اعظم کے دیوانوں, یاد رکھو غوث اعظم کی زندگی کو پڑھو. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دریائے دجلہ کے قریب میں پہنچا میں نے کیا دیکھا, ارادہ تو یہ تھا کوئی مباح چیز مل جائے گی کھا لوں گا, گھاس پھوس کھا لوں گا, پتیاں کھا لوں گا, کھا کر پھر شہر آ جاؤں گا. مگر جب وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ مجھ سے پہلے تو بہت سارے دوسرے افراد وہاں پر اسی جستجو میں اور اسی لیے دریائے دجلہ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں تاکہ انہیں کچھ مل جائے. بس یہ دیکھنا تھا کہ غوث اعظم پھر بغداد کا رخ کرتے ہیں, ایک مسجد کی طرف آ جاتے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح کیسے ماحول سے گزرے, مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا, شکر کرتے رہے, صبر کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد جب بغداد پہنچے, مسجد کے قریب پہنچے, مسجد میں آ کر بیٹھ گئے.
ایسے قحط کے زمانے میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو وہاں پر پہنچا، جس نے اپنے دسترخوان کو بچھایا اور کھانا شروع کرنے کا ارادہ ہے، بھنا ہوا گوشت ہے۔ غوث اعظم کے زمانے طالب علمی کا معاملہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کو دیکھا کہ بھنے ہوئے گوشت کو لایا ہوا ہے اور جب اسے کھانا چاہتا ہے، بے اختیار، بھوک کی اتنی کیفیت ہے، شدت اتنی زیادہ ہے کہ بے اختیار وہ اپنے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے اور میرا منہ بے اختیار کھل جاتا ہے، بے اختیار میرا منہ کھل جاتا ہے۔ جب اس طریقے کی کیفیت ہے، اس شخص کی نظر پڑی، اس نے بلایا، اے نوجوان بندے یہاں آؤ، میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ غوث اعظم نے انکار کیا کہ نہیں آپ کھانا کھائیں، مگر اس کے باوجود اس نے کہا کہ نہیں آپ آئیں، ساتھ میں بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ غوث اعظم نے جب بارہا اصرار دیکھا، اس کے قریب آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اپنے آپ کو، اے عبد القادر کیا اللہ پر توکل نہیں، کیا اللہ پر اعتماد نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی رزاق تجھے عطا فرمائے گا، گویا کہ دوسرے کو کھاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ پر کامل یقین ایسے بھوک کے عالم میں اگر دیکھنا ہو تو ولیوں کے تاجدار کی زندگی کو دیکھ لو، ایسی کیفیت ہے کہ کھانا نہیں ہے اور دوسروں کو دیکھ کر منہ بے اختیار کھل رہا ہے، مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو توکل کا درس دے رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تجھے روزی عطا فرمائے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر کامل یقین کرتا ہے، توکل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ آج یہ توکل والی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج اگر تھوڑی سی اگر پریشانی آ جائے تو ہم شکایت لے آتے ہیں، حرف شکایت ہماری زبان پر۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے، بھوک مری کی بات تو نہیں ہے، کسی کو اچھا کھاتا دیکھ لیا، کسی کو اچھا پہنتا دیکھ لیا، کسی کو اچھا رہتا دیکھ لیا، حسد میں ہم جلنے لگ جاتے ہیں۔ اے میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، مانگو تو اللہ سے، وہی عطا فرمانے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم نے جب اپنے آپ کو درس دیا اور پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے، اس نوجوان نے بلایا آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ غوث اعظم اس کے پاس چلے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی کھانا شروع کرنے کا ارادہ کیا کہ اس نوجوان بندے نے پوچھا اے نوجوان لڑکے بتاؤ تو صحیح تم کیا کرتے ہو، یہاں تمہارا مشغلہ کیا ہے، یہاں کیا کام کرتے ہو؟ غوث اعظم نے کہا کہ میں طالب علم ہوں، علم کے حصول کے لیے آیا ہوں، فقہ کا طالب علم ہوں، علم کے حصول کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں بغداد شہر کے اندر۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں گیلان کا رہنے والا ہوں۔ کہا تم گیلان کے رہنے والے ہو؟ کیا گیلان کے رہنے والے عبد القادر کو بھی پہچانتے ہو؟ حضرت غوث اعظم نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں، عبد القادر کوئی اور نہیں بلکہ وہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا اور کہنے لگا عبد القادر آپ ہی گیلان کے رہنے والے آپ ہیں؟ کہا ہاں میں ہی ہوں۔ اس کے بعد کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیجئے، یہ جو کھانا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھنا ہوا گوشت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ ہی کا ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا کہ جب میں اپنے وطن سے نکل رہا تھا بغداد کی طرف تو میں یہاں پر اپنے کام کے ارادے سے آنا چاہ رہا تھا، اس موقع پر آپ کی والدہ نے 8 دینار مجھے عطا کیے تھے اور کہا تھا کہ میرے بیٹے عبد القادر تک یہ دینار کو پہنچا دینا۔ میں یہاں پر آیا، میرے اپنے سارے کام ہو گئے، مگر جب اپنی فراغت پا لیا، فراغت پانے کے بعد میں نے آپ کی تلاش جب شروع کی ہے تو مجھے کہیں آپ نظر نہ آئے، بہت ساروں سے پوچھا مگر آپ مجھے نہ ملے۔ اب اس کے بعد کیفیت یہ تھی کہ بغداد میں قحط پڑا ہوا ہے، بھوک مری کا عالم ہے، 1 دن ہو گیا بھوکا ہوں، 2 دن ہو گیا بھوکا رہ گیا، تیسرا دن ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، شدت اتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ اب 3 دن کے بعد عالم اور کیفیت یہ ہے کہ اگر انسان پر ایسی بن پڑے تو پھر اسے مردار کھانے کی بھی اجازت ہو جاتی ہے۔ تو اب میں نے یہ سوچ لیا کہ جب اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے تو یہ آپ کی رقم ہے، میں اس میں سے کچھ رقم خرچ کر لیتا ہوں اور اپنے آپ کو جو ہے تسکین دے دوں، تھوڑی مجھے ہمت پڑ جائے، بس میں نے اسی لیے بھنا ہوا گوشت اسی رقم سے خریدا ہے۔ اے غوث اعظم، اے عبد القادر جیلانی، یہ گویا کہ کھانا آپ ہی کے پیسے کا ہے، اب آپ مجھے اجازت عطا فرمائے تب میں یہ کھانا کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ نے اب اسے اپنے ساتھ بٹھایا، بٹھانے کے بعد اسے کھلایا، اس کی ضیافت فرمائی اور پیٹ بھر کر اسے کھلایا۔ اے میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، یہاں درس جو ہمیں مل رہا ہے، یہ سبق جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے، ایک تو یہ کہ اولیاء کی شان یہ ہے کہ وہ علم کے حصول کے لیے نکلا کرتے، اپنے گھر بار کو انہوں نے چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو انہوں نے چھوڑا، اپنے رشتہ دار کو انہوں نے چھوڑا علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور علم کو جب حاصل کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو پھر مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، اور ہر لمحہ انہوں نے صبر
عمل کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور اس عالم میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ آج بتائیے تو صحیح، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے نعرہ تم لگاتے ہیں، غوث اعظم سے محبت کی بات تو ہم کرتے ہیں، بتائیے کیا ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا ہمیں وضو کے مسائل معلوم ہیں؟ کیا نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے؟ جو علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا، کم از کم جو فرض ہے ان فرائض کو بھی ہم نے حاصل نہ کیا اور اپنی زندگی میں مگر ہے، اپنی زندگی یوں ہی گزار رہے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، یہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، بتاؤ یہ تمام کے تمام کام جو ہم دنیا کے اندر مغرور ہو کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارا کیا بن پڑے گا جب ہم اس طریقے سے جاہل کے جاہل رہ جائیں گے؟ گویا کہ اسی انداز میں اپنی زندگی گزار دیں گے۔ علم کے حصول کے بغیر ہم نے اپنی زندگی گزاری، علم کو حاصل نہ کیا اور تعلیم سے ہم کورے رہ گئے، تو پھر یاد رکھیں، پھر انسان کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ کبھی کبھار وہ ناشکری بھی کرتا ہے، کبھی کبھار وہ کفریات بھی مر دیتا ہے، کبھی کبھار وہ ایسے عالم کے اندر ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے الفاظ کا استعمال بھی کر دیتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے خبر تک نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے، اپنے آپ کو اسلام سے قریب کرے، مسجد سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے، آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے، اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اللہ والوں کے در سے اپنے آپ کو منسلک کر دے، اللہ والوں کے دامن کرم سے اپنے آپ کو جب منسلک کر دیں گے تو ان کی نگاہیں پڑ جائیں گی، جب ان کی نگاہیں پڑیں گی تو پھر انسانوں کی قسمتیں سنورتی نظر آ جائیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قسمت سنور جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قسمت کی معراج ہو جائے، تو پھر ہمیں اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد اپنے اندر وہ عملی جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ کاش اگر ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، کاش اگر اس طریقے سے اپنی زندگی گزار دیں تو یقیناً ہم کامران ہو جائیں گے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے والوں، اس لیے اللہ والوں کی زندگی طیبہ کو ہم پڑھیں یا سنیں تو اپنے اندر عمل کی کوشش کریں، عملی جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں علم کو فروغ پہنچایا ہے، علم کو حاصل کیا اور علم حاصل کرتے رہے، گویا کہ عمر کا ایک حصہ علم کے حصول کے لیے آپ نے گزار دیا اور پھر علم حاصل کرتے رہے، علم حاصل کر لیا اور اس کے بعد علم کو پھیلاتے رہے، لوگوں کو دین بتاتے رہے، لوگوں کو اسلام بتاتے رہے، لوگوں کو اللہ سے قریب کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے والوں، یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی زندگی ہے، اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے والوں، آج ہماری کیفیت کیا ہو چکی ہے؟ آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آج ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے، اپنے گھر بار کو دیکھنا ہے، اپنی سوسائٹی کو دیکھنا ہے اور اس کو سنوارنے اور سجانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہی اللہ والوں نے درس دیا ہے، یہی اللہ والوں نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی، مگر ان کی زندگی کو ہم دیکھیں تو صحیح، اللہ والوں کی زندگی، ان کی پوری زندگی اگر گزرتی نظر آئے گی، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ یہی درس دیتے رہے، اللہ کو اختیار کریں، وہ خود اللہ اللہ کرتے رہے، لوگوں کو اللہ سے قریب کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر عبادت و بندگی کی اور لوگوں کو عبادت کی طرف راغب کیا، مسجد کی طرف راغب کیا، اللہ کی عبادت کی طرف مائل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلایا۔ آج ہم اس سے دوستی نہیں کرتے جو کہے کہ بھائی آؤ مسجد کی طرف، آؤ سنتوں پر عمل کر لو، آؤ ہم تمہیں اچھی تعلیم دیتے ہیں، ہم ان سے دور ہوتے ہیں۔ ارے یہ بتائیں گے تو کیا یہی بتائیں گے، مسجد کی طرف بلائیں گے، دین کی طرف بلائیں گے، مگر یاد رکھ لیجئے یہ جو کچھ بھی دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، اشاعت دین کے لیے اپنی کوشش کرنا، عبادت کرنا، مسجد کا رخ اختیار کرنا اور یہ تمام کے تمام کام، یہی اللہ والوں نے درس بھی دیا ہے، یہی اسلامی تعلیم بھی ہے، تاکہ بندہ نیکیوں سے قریب ہو جائے، گناہوں سے دور ہو جائے، اچھائیوں سے قریب ہو جائے، برائیوں سے دور ہو جائے۔ اور اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھو، وہ گویا کہ اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو یہی نصیحت کیا کرتے ہیں۔ اگر آج ہمارے پاس کوئی آ جائے یا ہمارا دوست ہو جائے تو ہم دنیا کی تعلیم تو اسے دیں گے، ہم دنیا کے حوالے سے اسے بتائیں گے، مگر جب دین کی باری آ جائے، جب اسلام کی باری آ جائے تو ہمیں اسے وہ درس نہیں دیتے ہیں، ہمیں وہ اسے سبق نہیں پڑھاتے ہیں۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہونا تو یہ چاہیے جو ہم سے قریب ہو، جو ہم سے منسلک ہو، ہم اسے اسلام بتائے، ہم اسے دین بتائے اور ہم اسے قرآن کی تعلیم سے آشنا کرائے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ مولا تعالیٰ علیہ کی اگر زندگی کو دیکھو، آپ نے کس طریقے سے کوشش کی ہے۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے
یہاں بیٹھے ہوئے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کو سیکھے، دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرے، کم از کم اپنے اعتبار سے بتانے کی کوشش کرے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم دے، ایک بھائی اپنے بھائی کو اچھی طریقے سے اس کی تربیت کرے، ایک معاشرے میں سوسائٹی میں رہنے والے اثر و رسوخ رکھنے والے انسان دوسرے انسانوں کو اچھائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مقدس نے اسی کے حوالے سے تعلیم بھی عطا فرمائی ہے، بہترین امت کا لقب دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم بھلائی کی تعلیم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ آج ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے، نہ بھلائی کی طرف ابھارتے ہیں نہ برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ والے اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی کس طریقے سے لوگوں کو مائل کیا کرتے، اور ان کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی، جب وہ کسی کو برائی سے روکتے یا بھلائی کی طرف مائل کرتے وہ انسان بالکل ان کی باتوں کو مان لیا کرتا۔ آج ہم نے بھی وہ طریقہ اپنانا ہے، کہیں پر بھی کوئی مل جائے اسے اچھی بات بتائے، اسے نیک راہ کی طرف گامزن کرے، اسے اچھائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم اچھائی نہیں بتا سکتے تو کم از کم وہ لوگ جو اچھائی کی طرف مائل ہے، جو جانکار ہے، جو دین کی تعلیم سے آشنا ہے، جو یہ تعلیم بتا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ہم ان سے قریب کر لیں تاکہ وہ ان کی بارگاہ میں جائے، ان کی صحبت اختیار کرے اور وہ اپنی آپ کو اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مالدار انسان کو دیکھا تھا، وہ مالدار انسان اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو لے کر بڑے عمدہ لباس میں عطر سے ملبوس اعلیٰ قسم کی سواری کے اندر بیٹھے ہوئے بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری نے دیکھا، اللہ والوں کی کیفیت دیکھے، وہ کسی کو دیکھتے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بڑا مالدار انسان ہے، اسے نصیحت کروں گا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، میں اسے کچھ بات بتاؤں گا تو میرے متعلق کیا سوچے گا۔ نہیں، ان کی زندگی ایسی نہیں ہوگی۔ وہ دین کے حوالے سے کوشاں رہا کرتے کہ بس فرامین خدا پہنچا دیا جائے، فرامین رسول پہنچا دیا جائے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا انسان ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو۔ وہ ان کی جستجو یہ ہوا کرتی تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کو صحیح طریقے سے بتایا جائے۔ حضرت حسن بصری نے دیکھا وہ مالدار انسان جا رہا ہے بڑا عالی شان اور بڑے عمدہ اہتمام کے ساتھ، جب وہ جا رہا ہے اللہ اکبر، حضرت حسن بصری نے اسے روکا اور اس سے فرمایا اے انسان بتا تو صحیح تو کہاں جا رہا ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس مالدار انسان نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا بادشاہ کے دربار میں تیرا جانے کا ارادہ ہے، بڑا عمدہ لباس، عمدہ سواری، خوبصورت لباس اور پھر اچھی طریقے سے عطر میں ملبوس ہو کر اب تو جا رہا ہے، خوشبو سے معطر ہو کر جا رہا ہے۔ حالانکہ بادشاہ کے دربار میں ہوں گا اور کون ہوں گے؟ وہ درباری ہوں گے۔ بادشاہ ہمارے اور تمہاری طرح انسان ہے، درباری ہوں گے تو دربار کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے، فساق بھی ہوں گے، فجار بھی ہوں گے، یہ سارے کے سارے لوگ، مگر تو اس کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے اور اچھی سواری کے اندر لوگوں کو لے کر اچھے لباس میں تو جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نصیحت کیسی کر رہے ہیں، اب دیکھیں نیکی کی طرف ابھار کیسے رہے ہیں، اب دیکھیں تعلیم کیسے دے رہے ہیں، اب دیکھیں اصلاح کیسے کر رہے ہیں، دیکھو سدھار کیسے رہے ہیں، یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا کر لے۔ حضرت حسن بصری اللہ اکبر اس کے بعد فرماتے ہیں میں تجھے اس احکم الحاکمین کی بارگاہ کی بات بتاتا ہوں، میں اس شاہوں کے شاہ کے دربار کی بات بتا رہا ہوں، اس رب تبارک و تعالیٰ کے دربار کی بات بتا رہا ہوں۔ کیا اللہ کے دربار میں اور اللہ کی بارگاہ میں تو اس طریقے سے حاضر ہوتا ہے؟ اور اس بات کو یاد رکھ کہ ایک دن وہ آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا، اور اس دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اور اس بادشاہ کے دربار میں جب جانا ہوگا اس دربار میں انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، یہ ایسی جماعت ہوگی، اور ایسی جماعت میں جب تو جائے گا تو تیرے پاس کیا ہوگا؟ تو یہاں عمدہ لباس تو پہن لیا ہے، تو نے عطر تو لگا لیا ہے، مگر جب تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کیا تیرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہوگا؟ تو گناہ کے نام اعمال کو اپنے گلے میں لاد کر جائے گا، برائیوں کے ساتھ تو رب کی بارگاہ میں جائے گا، بے حیائی کے ساتھ تو رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ کیا تیرے نام اعمال میں نیکیاں نہ ہوگی؟ جھوٹ غیبت کو لے کر تو جائے گا، نمازوں کو ترک کر کے تو پہنچے گا، تو اس بارگاہ میں جائے گا تو کس طریقے سے؟ کیا اس رب کی بارگاہ میں تو حاضر ہوگا؟ تو حاضر ہو سکے گا، اس رب کی بارگاہ میں تو کھڑا ہو سکے گا؟ گویا کہ اپنی اصلاح کر، اپنے آپ کو سنوار، اپنے آپ کو سدھار۔ تو ظاہر کو تو سجاتا ہے، تیرے باطن کو تو سنوار۔ گویا کہ ایسی نصیحت کر رہے ہیں، ایسی اصلاح کر رہے ہیں، اور جب اصلاح آپ نے فرمائی
فرمائی ہے تو اس کا اثر اس نے ایسا قبول کیا کہ واقعی آپ مجھے جو بتا رہے ہیں بات تو بڑی صحیح بتا رہے ہیں، آخرت کی یاد بھی دلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مثال بیان فرماتے ہیں جس گھوڑے پر تو سوار ہے، بتا اس گھوڑے کے اوپر تو نے کبھی ضرورت سے زیادہ بوجھ لادا ہے؟ جتنا اس کی کیپیسٹی ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، جتنی اس کے اندر قوت ہے، کیا اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ لادا ہے؟ کہا نہیں، اگر بوجھ لادے گا تو کیا ہوگا؟ اس گھوڑے کی حالت خراب ہو جائے گی، اسے برداشت نہیں کر سکے گا، بوجھ اٹھا نہیں سکے گا، وہ اسے سہ نہیں سکے گا، تو سواری سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں بس میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا فرمایا ہے، اب اپنے آپ کا تو خیال کر، اپنے جسم کا تو خیال کر، تو گناہ کر رہا ہے، گناہ کے بوجھ کو اپنے اوپر لاد رہا ہے، کیا اس بوجھ کو لادنے کے بعد کیا تیرے اندر اتنی طاقت قوت ہے، کیا تیرے اندر اتنی سکت ہے کہ ان گناہوں کے بوجھ کو لادنے کے بعد تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے، تو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکے؟ کیوں تیرے گناہ کر رہا ہے، کیوں تیرے برائیاں کر رہا ہے، کیوں نیکیوں سے تو دور ہے، کیوں فرائض کو ترک کر رہا ہے؟ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں تجھے حاضر ہونا ہے، اس بادشاہ کا تو تجھے خیال ہے مگر وہ حقیقی پروردگار ہے، تجھے اس کا خیال نہیں، تجھے اس کا ڈر نہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تجھے خیال نہیں، اللہ سے ڈر۔ ایسی نصیحت آپ نے فرمائی، وہ بندہ وہ امیر کبیر فوراً اپنی سواری سے نیچے اتر آتا ہے اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ کو چومتا ہے، کہتا ہے آپ تو نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، آپ تو اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں نے پہلے بتایا ولی کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اللہ کی یاد دلایا کرتے ہیں، خوف خدا دل میں ڈالا کرتے ہیں، اللہ کی پہچان کرایا کرتے ہیں، نیکیوں سے قریب کیا کرتے ہیں، گناہوں سے نفرت دلایا کرتے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کے سچے بندے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں اس نے توبہ کی اور توبہ کر لینے کے بعد اب اس کے بعد مرید بھی ہو جاتا ہے، آپ کا شاگرد بھی ہو جاتا ہے، آپ کا چاہنے والا بھی ہو جاتا ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے بیانی والوں، اللہ والوں کا حال یہ ہوا کرتا کہ وہ ہر لمحہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے، لوگوں کو سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کیا کرتے، ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ اس لیے ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرو، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان سے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ ان کی نگاہیں پڑا کرتی ہے تو دلوں پر پڑا کرتی ہے، وہ دلوں کی اصلاح کیا کرتے ہیں، وہ دلوں کو سوار دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو پڑھنے یا سننے کے بعد اپنے اندر انقلاب پیدا کریں، اپنے اندر بیداری پیدا کریں اور پھر اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج اس محفل نور میں آنے والوں سنو اور سے اعظم رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی عبادت کرتے ہوئے، علم کو حاصل کرتے ہوئے، پھر اس علم کو فروغ دیتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے اندر پوری زندگی آپ نے صرف کی۔ آپ کے پاس جو آتا اسے اللہ کا پتہ بتاتے، اللہ سے قریب کر دیا کرتے، لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کا معاملہ آپ کے اندر تھا۔ اللہ اکبر، یہی وجہ تھی کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا اور پھر آپ کی جو نظر اس پر پڑ جایا کرتی، اس کی قسمت سنور جایا کرتی، اس کی قسمت کی معراج ہو جایا کرتی تھی۔ آج ہمیں بھی ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی غوث اعظم کے نقش قدم پر چلے، غوث اعظم نے جو فرمایا ہے ان فرامین پر عمل کرے۔ غوث اعظم کی زندگی کا ایک حصہ علم کے حصول کے لیے نکلا اور پھر ایک حصہ علم کو فروغ دیتے ہوئے نکلا۔ آپ نے علم کو حاصل کرتے کرتے زندگی کا ایک حصہ گزار دیا، جیسا کہ میں نے زندگی کے اس باب کو بھی آپ کے سامنے رکھا کہ کتنی مشقت آپ نے برداشت کی، کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا اور پھر ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے علم کو حاصل کرتے رہے۔ یاد رکھیں، جہاں علم کے حصول کے لیے لوگ آیا کرتے ہیں، جہاں ذکر کیا کرتے ہیں، جو مدارس ہوا کرتے ہیں، جہاں قرآن کی تعلیم ہوا کرتی ہے، جہاں حدیث رسول کا درس دیا جاتا ہے، جہاں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان بتائی جاتی ہے، وہ جگہ بھی بڑی عظیم ہوا کرتی ہے۔ ابھی زیادہ وقت کی بات نہیں ہے کووڈ کا معاملہ، بلکہ ابھی تک سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور سب کو مولا تبارک و تعالیٰ شفا نصیب فرمائے، ناگہانی موت سے بچائے، بیماریوں سے بلاؤں سے بچائے۔ آپ دیکھیں کہ کرونا کا جب معاملہ ہوا، کووڈ کا معاملہ ہوا، اب اس عالم کے اندر لوگ کتنے پریشان، آئے دن دیکھو اموات ہو رہی ہے، ارے اس کے یہاں نہیں ہے، اس کے یہاں
ایک ایک گھر میں میت، اور پھر کیفیت یہ بن گئی تھی کہ لوگ پریشان تھے، ایک دوسرے سے کوئی قریب نہیں ہو رہا ہے، نئے کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہے، جس کو دیکھو ارے ہمارے یہاں پر فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ارے ان کا انتقال ہو گیا، ارے ان کے گھر میں ان کا انتقال ہوا، گزشتہ ہفتے تو انتقال ہوا تھا، اب ان کے بیٹے کی میت نکلی ہے، اس کا جنازہ نکلا، گویا کہ اموات، خوف اور اس طریقے کی کیفیت پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا تھا، اور آپ کی نگاہوں کے سامنے لاک ڈاؤن کی کیفیت، لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں آ رہے تھے، یہ کیفیت، یہ سارا ماجرا، ایسا ہی لاک ڈاؤن بغداد میں بھی لگا تھا، ایسے ہی کرونا والا معاملہ، اس زمانے میں تعاون کہتے ہیں، تعاون کی بیماری پھیلی تھی، ایک دن میں ہزار اموات ہو رہی تھی، مرد اور عورتوں کے جنازے نکل رہے تھے، لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ اللہ اکبر یہ کیا کیفیت ہے، اموات پر اموات ہو رہی ہے، لوگوں کے جنازے نکل رہے ہیں، میتیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان، اللہ اکبر، اب جائے تو کہاں جائے تو کس کے پاس جائے؟ لوگ آئے قطب الاقطاب کی بارگاہ میں، لوگ آئے ولیوں کے ولی کی بارگاہ میں، لوگ آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں، بتایا آپ کو غوث اعظم کے پاس آئے تھے، کہا حضور اتنی میتیں ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، ایک دن کے اندر اتنی اموات ہو رہی ہے، پورے شہر کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، کچھ کرم فرمائیے، کیا کریں؟ اللہ اکبر، غوث اعظم نے اس موقع پر فرمایا تھا جاؤ میرے مدرسے کی گھاس کو لے آؤ، اور گھاس کو لانے کے بعد اسے رگڑ کر کھلا دو، لگا دو، اور یا تو کھلا دو انشاءاللہ شفا میسر آ جائے گی۔ لوگ غوث اعظم کے مدرسہ پہنچے، گھاس کو نکالنا شروع کیا، جس کو لگاتے شفا مل جاتی، جس کو کھلاتے شفا مل جاتی۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ، یہ گویا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دین کی تعلیم دی جا رہی تھی، اسلام کا پتہ بتایا جا رہا تھا، قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ جب یہ کہتے تھے گھاس ختم ہو گئی، پھر آئے حضور کیا کرے؟ کہا کہ میرے مدرسے کا جو کنواں ہے اس کا پانی لے جاؤ، پانی پلا تو شفا مل جائے گی۔ لوگ جا رہے ہیں، وہ پانی پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، شفا میسر آ رہی ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں یہاں پر آپ سے کہنا چاہوں گا غوث اعظم رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ کے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں، غوثیت مام رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ نے جو پتہ بتایا تھا وہ مدرسے کا پتہ بتایا تھا، جہاں دینی تعلیم کو سیکھا جا رہا تھا، جہاں دینی تعلیم کو سکھایا جا رہا تھا۔ جاؤ اس جگہ پر چلے جاؤ، انشاءاللہ العظیم وہ تمام کی تمام پریشانیاں دور ہوتی نظر آ جائیں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج مدرسے سے ہم کہاں تک کے قریب ہے؟ آج بتائیے جہاں دینی تعلیم ہو رہی ہے کہاں ہم اس کا رخ کر رہے ہیں؟ ہم تو اس سے بہت دور ہیں جہاں دینی تعلیم ہو رہی ہے۔ گویا کہ اللہ کے ولی میں پہچان بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں نجات چاہیے، دنیا میں کامیابی چاہیے، مرد جسمانی سے کامیابی چاہیے تو تمہیں اس جانب رخ کرنا ہوگا، روحانی مرد ہے اس سے اگر شفا چاہیے تو تمہیں اسی جگہ پر رخ کرنا ہوگا۔ آج ہم نے اولیاء اللہ سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیا ہے، ہم دور ہو چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج تک بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، نت نئی بیماریاں آ رہی ہے، نت نئی بلائیں آ رہی ہے، پریشانیوں پر پریشانی آ رہی ہے، اور اس کے بعد ہماری کیفیتیں بن گئی ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کی آج اس بات کو یاد رکھ لیجئے، اپنے آپ کو اولیاء اللہ سے مضبوط کر دے۔ جب ان کی نگاہ پڑ جائے گی یا ان کی زبان سے جو چیز نکل جاتی ہے، جس چیز کے حوالے میں فرما دیتے ہیں، کامیابی کی ضمانت ہو جایا کرتی ہے، کامرانی کی ضمانت ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، اللہ والوں سے اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ اور ان کی زندگی کیا تھی؟ جب اللہ والوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، انہوں نے علم حاصل کیا تھا، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا کہ ہاں انہوں نے علم حاصل کیا تھا، ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے، ہماری اولادوں کو بھی علم کی طرف گامزن کرنا چاہیے۔ آج ہماری کیفیت کیا بن چکی ہے؟ آج ہماری کیفیت یہ ہے دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں، دینی تعلیم سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اگر واقعی اولیاء اللہ سے محبت ہے تو ان کا مشن یہی تھا کہ دین سے قریب ہو جائے، وہ اسلام کو سیکھنے کے لیے، دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اگر ان کی زندگی دیکھے تو وہ بڑا لمبا سفر طے کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے علاقے میں آ جائیں، ہمیں علم حاصل ہو جائے گا، ہم آ جائیں مرکز پر آ جائیں، یہاں دینی تعلیم کا سلسلہ یا جہاں کہیں یہ سلسلہ جاری ہے آپ وہاں پر پہنچے، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھیجے، اپنے رشتہ داروں کو بھیجے، اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو بھیجے، تاکہ وہ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد علم کو حاصل کرے۔ علم حاصل کرنا بہت زیادہ
ضروری ہے، علم کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور سیکھیں گے تب تو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جب انسان علم حاصل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اللہ کی عبادت کر سکے گا، صحیح طریقے سے کر سکے گا، وہ دین کو جان سکے گا، اسلام کو جان سکے گا، قرآن کو پڑھ سکے گا، اور صاحب قرآن کی ذات کو جان سکے گا۔ اے میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، آج ہم نے علم کو حاصل نہ کیا، مسجدوں سے دور ہو گئے، مدارس سے دور ہو گئے، نماز سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، علم سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے تاریکی میں ہم چلے گئے۔ علم کو سیکھو تو روشنی ہی روشنی نظر آ جائیں گے۔ پتہ ہے آپ کو صحابہ علم کے حصول کے لیے کتنی کوششیں کیا کرتے تھے؟ آج ہم یہاں پر آئے ہیں، صحابہ کی زندگی کو اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا علم کے حصول کے لیے اتنی محنت کیا کرتے، اتنی مشقت کیا کرتے کہ اللہ اکبر آج دور دور تک اس کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے، ایک حدیث مبارکہ میں نے سنی تھی اور آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اس فرمان کے جو الفاظ تھے وہ میں بھول گیا تھا۔ مجھے پتا چلا دمشق کے اندر حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہے، اور انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو سنا ہے اور اس کو اس انداز سے وہ بیان فرماتے ہیں۔ جب میں نے سنا، بتایا آپ کو، فرماتے کہ مجھے جستجو ہوئی، چاہت ہوئی، آرزو ہوئی کہ میں فوراً جاؤں اپنے کانوں سے حضرت عبداللہ کی زبان سے ان الفاظ کو سنوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ یہ جستجو، یہ شوق، یہ علم کے حصول کے لیے تھا۔ آج کہاں شوق ہے؟ آج کہاں جستجو ہے؟ ہاں جستجو ہے، اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں مقام پر چلے جاؤ، فلم دیکھنے جانا ہے، ایک نہیں ساتھ میں دوستوں کو لے جائیں گے، سیریل دیکھنا ہے گھنٹوں بیٹھ جائیں گے، میچ دیکھنا ہے پورا دن بیٹھ جائیں گے، اس کے لیے وقت تو ضرور نکالیں گے۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے۔ مسلمانوں بتاؤ کیا کیفیت ہماری ہو گئی ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے، جب میں نے سنا، میں مدینہ طیبہ کے بازار میں گیا، وہاں سے میں نے سواری خریدی، زاد راہ کو تیار کیا، اور پھر اس کے بعد سواری پر سوار ہوا مدینہ طیبہ سے دمشق کی جانب۔ راستے میں کچھ نہ ملا، پتیاں کھا کھا کر میں اس حدیث رسول کو سیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے دمشق تک پہنچا، اور دمشق میں جہاں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے ان کے گھر پر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ دیکھیں کہیں پہنچنے کے بعد آرام نہیں کیا، کہیں سکون کی سانس نہیں، بلکہ سیدھا اس جگہ تک پہنچتے ہیں جہاں حضرت عبداللہ کا گھر ہے۔ کہتے اتنی جلدی کیا ہے؟ کہا کہ میں اس لیے اتنی جلدی کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں جلد سے جلد، حضرت جابر فرماتے جلد سے جلد حضرت عبداللہ بن انیس کے گھر پہنچ جاؤں اور ان سے ان جملوں کو سماعت کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے اور میرا انتقال ہو جائے، موت کہیں نہ آ جائے، میں جیتے جی وہاں پہنچنا چاہتا ہوں، جلدی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہاں پر پہنچے دروازے پر دستک دی، کہا کون؟ کہا کہ جابر مدینہ طیبہ سے آئے۔ فوراً خوش ہو گئے، جابر صحابی رسول؟ کہا ہاں۔ دروازوں کو کھولا اور کھولنے کے بعد کہا کہ ماشاءاللہ آپ آئے، جلدی آئیے، اندر بیٹھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جو تم بیان کرتے ہو اس کے الفاظ ایسے ایسے ہیں، اور میں ان الفاظ کو بھول چکا ہوں، تو میں گویا کہ تم سے سننا چاہتا ہوں، آپ اس کو بیان فرما دیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے ان حدیث مبارکہ کے ان الفاظ کو بیان فرما دیا، اب سماعت کر لیا۔ سماعت کرنے کے بعد کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ، اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، مدینہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ آپ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، آرام تو کر لے، کھانا تو کھا لے، سکون کی سانس تو لے لے۔ کہا نہیں، اب میں اس طریقے سے، میں نے صرف اور صرف علم کے اصول کے لیے سفر اس لیے کیا ہے تاکہ میں آقا علیہ السلام کے اس فرمان کو سماعت کروں۔ اب میرا کام مکمل ہو گیا، اب میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، یہ میرے مشن کے منافی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں آرام بھی نہ کیا، آپ نے وہاں پر سکون کی سانس بھی نہ لی، بلکہ فوری طور پر وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور ہمارے آپ کی دلچسپی علم دین کے حوالے میں کیسی ہو چکی ہے؟ آج بتائیے ہماری کیفیت کیا ہے؟ یہ صحابی رسول کی زندگی کو دیکھے، ایک حدیث مبارکہ کو سماعت کرنے کے لیے انہوں نے اتنا لمبا سفر طے کیا، اور وہ بھی اس زمانے کا سفر جو سواری پر سفر ہو کر مہینوں تک سفر طے کرتے کرتے سفر کی ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، ساری مصیبتوں کو برداشت کیا حدیث رسول کو سننے کے لیے۔ آج ہم جو ہے اجتماع میں نہیں آتے ہیں،
ہفتہ واری اجتماع میں بلایا جائے تو اس کے لیے ہم جو ہے پیچھے پڑے رہتے ہیں. لوگ کہنے والے کہتے ہیں آؤ میرے بھائی آ جاؤ دین کو سیکھ لو. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے, دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اے میرے آقا علیہ السلام کی پیروی والوں, بتاؤ تو صحیح, جب ہماری کیفیت یہ بن جائے گی تو پھر عالم کیا ہوگا؟ جب ہم دین سے اتنا دور ہو جائے, اسلام سے اتنا دور ہو جائے, قرآن سے اتنا دور ہو جائے, پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ مسجد شہید کی جا رہی ہے, پھر شکایت کرتے ہیں قرآن مقدس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس کے اندر توہین کی جا رہی ہے. اے مسلمانوں بتاؤ, مسجدوں کو ہم ویران کر رہے ہیں, مسجد میں آتے نہیں, نماز پڑھتے نہیں, اور پھر اس کے بعد کہیں مسجد کے اوپر حملہ ہوتا ہے, کہتے کہ فلاں جگہ پر دیکھو ایسا ہو گیا, فلاں مقام پر دیکھو ایسا ہو گیا. ارے مسجد کو آباد تو کر, مسجد میں آ کر نماز تو پڑھ, نماز کی پابندی تو کر. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد جب غیر مسجد کی طرف نظر ڈالتے ہیں پھر ہم واویلا مچاتے ہیں. اس میں قصور ہمارا ہے, ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا, ہم نے اپنی مسجدوں کا رخ نہ کیا. ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے, مارکیٹ میں گھومنے کا وقت ہے, مسجد میں آنے کا وقت نہیں. دن بھر ٹائم پاس کرنے کا وقت ہے, مسجد میں سجدہ کرنے کا وقت نہیں, لوگوں سے گپ شپ کرنے کا وقت ہے, قرآن پڑھنے کا وقت نہیں, اور یہاں تک کہ یہاں وہاں جانے کا وقت ہے مگر نیک محفلوں میں آنے کا وقت نہیں. بتائیے جب ایسی کیفیت ہماری ہو جائے گی تو پھر کیا عالم ہوگا؟ اس سے میرا آقا علیہ السلام کی پیروی والوں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے, اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے, اور جتنا زیادہ ہو سکے عبادت, بندگی, اللہ والوں کا قرب, یہ ساری کی ساری چیزیں بہت زیادہ اہم ضروری ہے. آج یہاں پر یہی درس دیا جا رہا ہے, یہ پیغام بھی آپ یہاں سے لے کر جائیں. آج کے بعد جب یہاں سے اٹھے تو ایک عزم اور ایک ارادہ لے کر اٹھے کہ میں ضرور علم کو حاصل کروں گا, دینی تعلیم کو سیکھوں گا, دوسروں کو سکھانے کی کوشش کروں گا. اللہ والوں کے در سے یہی درس ہمیں مل رہا ہے, یہی سبق ہمیں مل رہا ہے. بہت ساری کرامتوں کا تذکرہ آپ نے سماعت کیا, مگر یہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی علم کو حاصل کرتے کرتے گزار دی. اور یاد رکھے, اگر ولی کی پہچان یا ولی کی بارگاہ کا ادب بھی اگر آپ کو جاننا ہے, جب تک کہ آپ جانیں گے نہیں, علم نہیں حاصل کریں گے تو ان کی بارگاہ کا ادب بھی نہیں کر سکتے. آپ کو قرآن کا احترام کریں, جب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ اس کا احترام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے, اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار نہیں سکیں گے, اپنے جو ہے شب و روز کو صحیح طریقے سے گزار نہیں سکیں گے. یہ تمام کے تمام چیزوں کے لیے مسجد میں آنا ہے تو آپ کو علم سیکھنا ہوگا. مسجد کے آداب کیا ہے, بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے, یہاں آئے تو کیا کریں, بیٹھے تو کیا کریں, کس طریقے سے بیٹھے, کیا انداز ہونا چاہیے. نماز پڑھنا ہے تو نماز کے بارے میں جاننا ضروری ہے, نماز پڑھے تو کیسے پڑھے, اس کے فرائض کیا ہے, اس کی سنتیں کیا ہے, واجبات کیا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے بارے میں جانکاری ضروری ہے. جب تک کہ آپ اس کے بارے میں نالج نہیں رکھیں گے, جانکاری نہیں رکھیں گے, آپ صحیح طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے والوں, اگر اللہ والوں سے قرب آپ کو چاہیے تو اس کے لیے بھی علم حاصل کرنا ہوگا, تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ان کی شان کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کا رتبہ کیا ہے. ولی کی بارگاہ میں جائیں تو کیسے جائیں, ان کی بارگاہ میں مانگے تو کیسے مانگے, فیض ملتا ہے تو کیسے ملا کرتا ہے. یاد رکھیں, بہت ساروں نے اس طریقے سے نیکوں کی صحبت, اگر نیکوں کی بارگاہ میں گئے بھی تو کبھی کبھار دل میں کچھ الگ خیال آتا ہے. کبھی بارگاہوں میں جاؤ, مزارات پر جاؤ, آستانوں پر جاؤ تو لوگوں کی کیفیتیں کچھ اور ہوا کرتی ہے. کبھی کوئی عمارت دیکھنے جاتا ہے, کبھی کوئی ہسٹری کو جاننے کے لیے جاتا ہے, کبھی کوئی کچھ سوچ کر جاتا ہے, کبھی کوئی کچھ سوچ کر جاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے وہ ہر ایک جانے والا جانتا ہے. میں نے دیکھا, ایک شخص کو میں نے دیکھا, سرکار بندہ نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. جب وہاں سے لوٹ رہا تھا اس سے میری ملاقات ہوئی. میں نے اس سے پوچھا, اتنی بڑی عظیم بارگاہ میں تم آئے ہو, اتنے عظیم ہستی کی بارگاہ میں آئے ہو, شہنشاہ دکن ہے, اتنا اونچا مقام آپ کا ہے, اتنا اونچا رتبہ آپ کا ہے. اس نے کہا, ہاں میں دیکھ رہا تھا, یہ بہت پرانی پرانی عمارتیں دکھ رہی ہے. گویا کتنی پرانی پرانی, یہ دیکھو ایسا قلعہ نما دکھ رہا ہے, یہ دیکھو فلاں نے بنائی ہے. ارے میں نے کہا, نادان, تو یہاں پر آیا ہے, تجھے تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اللہ کے ولی کا در ہے, یہ کتنا عظیم آستانہ ہے. یہاں سے لوگوں کی بگڑیاں بنتی ہے, یہاں پر آنے کے بعد خالی جھولیاں بھر جایا کرتی ہے, قسمتیں سمجھ جایا کرتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں تو دیکھ ہی لیتا, مگر اصل مقصد تو تیرا کیا ہوتا. مگر تو یہ دیکھ رہا ہے, یہ قلعہ دیکھو کیسا ہے, یہ گنبد دیکھو کیسا ہے, یہ فلاں چیز دیکھو کیسی ہے, یہ فلاں چیز دیکھو کیسی ہے. انسان اگر جانے گا تو پھر اس ولی کے بارے میں بھی جانے گا, ان کے مقام اور رتبے کو پہچانے گا. اس لیے اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ والوں کے در پر جائے تو پھر مقصد کیا ہو. اللہ والے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, ایک ٹوٹی قسمت لے کر آیا ہوں, آیا تو آپ کی بارگاہ میں ہوں. سوارنا آپ کا کام ہے, نگاہ کرنا آپ کا کام ہے, قسمت کو سوارنا آپ کا کام ہے. میری ٹوٹی ہوئی
قسمت کو سنوارنا آپ کا کام ہے، بگڑی بنانا آپ کا کام ہے. اللہ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا، اور جب ان کی نگاہ پڑ جائیں گی تو یاد رکھ لینا پھر قسمت سنور جائیں گی انشاءاللہ العظیم. اس سے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر ادب و احترام کی. اور یہ درس بھی ہمیں غوث اعظم کی زندگی سے ملتا ہے. غوث اعظم نے اللہ والوں کا ادب کر کے بتایا، غوث اعظم نے نیکوں کا ادب کر کے بتایا کہ جب تم ان کی بارگاہ میں جاؤ تو تمہارا ارادہ کیسا ہو، بارگاہ میں حاضری ہو تو دل کی کیفیت کیسی ہو، اور کس انداز سے تم اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ. یہ ادب بتایا غوث اعظم نے. ہم انہی کے ماننے والے ہیں، ہم انہی کے چاہنے والے ہیں. تو گویا کہ جب ان سے عقیدت اور محبت ہے تو پھر ان کے درس کو بھی جانیں، ان کے درس کو بھی سنیں، سیکھیں. اور جب بھی کسی اللہ والے کے بارگاہ میں جائے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ جائے. اس لیے کہ اللہ والوں کی جب نگاہ پڑتی نا تو لوگوں کے دلوں پر پڑا کرتی ہے. وہ دلوں کو پڑھ لیا کرتے، جان لیا کرتے آیا ہے کس مقصد سے آیا ہے. اللہ والے دلوں کی کیفیت کو جان لیا کرتے. غوث اعظم خود ارشاد فرماتے اپنے طالب علمی کے زمانے کے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دمشق کے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ نامی، غوث اعظم فرماتے کہ جو ان کے ساتھیوں میں سے تھے، کہتے ہیں کہ 3 لوگ، ایک تو عبداللہ اور ایک ابن سقا. اور غوث اعظم خود اپنا واقعہ بیان کرتے بغداد مقدس کے اندر غوثیت کبریٰ کے مقام پر ایک اللہ والے ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام فرماتے، بیٹھتے، جلوہ افروز. ان کی کرامت یہ عظیم تھی کہ وہ کبھی وہاں پر درخت کے نیچے ہوتے اور اچانک غائب ہو جاتے. لوگ بیٹھے ہوتے مگر وہ بزرگ نہیں ہوتے، وہ ولی نہیں ہوتے، اور کچھ دیر کے بعد اچانک وہ وہاں پر نمودار ہو جاتے، موجود ہو جاتے. لوگ دیکھتے اللہ اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا رتبہ، تو لوگ ان کی زیارت کو جاتے ہیں. لوگ بیٹھے رہتے تاکہ ان کی زیارت ہو جائے، اور وہ وہاں پر جہاں پر آتے وہاں پر لوگ آیا کرتے. ان کے ساتھیوں نے کہا، غوث اعظم فرماتے کہ عبداللہ نے کہا، ابن سقا نے کہا چلو ہم ان کے پاس چلتے ہیں. وہ بزرگ جو اتنے اونچے مقام پر، اتنے اونچے رتبے پر فائز ہیں، چلو ان کی بارگاہ میں. آپ کو اولیاء کی بارگاہ میں جائیں تو کیسے جائیں؟ غوث اعظم نے کس طریقے سے درس دیا ہے، اس درس کو بھی آپ سماعت کر لیں. فرماتے ابن سقا نے کہا میں تو ان کے پاس جا رہا ہوں، بس ایسا سوال کروں گا نا کہ وہ جواب ہی نہیں دے سکے گی. ایسا سوال میں ان سے کروں گا وہ جواب ہی نہیں دے سکے گی. یہ ارادہ اور یہ نیت. عبداللہ انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں ایسا سوال ان سے کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے. دیکھیں نیت کیسی ہے. مگر قطب الاقطاب، پیر پیرا، میر میرا، اولیاء کی تاجدار، ولیوں کے شہنشاہ شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی کہتے میں تو بس ان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تاکہ ان کی بارگاہ سے مجھے فیض مل جائے. میں تو جا رہا ہوں ان کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے، کرم ہو جائے. میں تو اس ارادے سے جا رہا ہوں. دیکھیں آپ جا رہے ہیں ایک ہی جگہ پر. لوگ کہتے ہیں نا ارے میں فلاں جگہ پر گیا مجھے تو فائدہ ہی نہیں ہوا. کوئی جاتا ہے بولتا ہے میں آج گیا تھا کل میرا کام بن گیا. ارے بھائی تیرا کام بن گیا، وہ جا رہا ہے سال بھر سے کام نہیں بنا، تو تیرا دل کو سوار، دل کو سدھار تو صحیح. یہ دل میں کدورتیں نکال کر تو جا، جب وہاں تو پہنچے گا تو ان کی نگاہ پڑ جائے گی، تیرا کام بن جائے گا. جا تو ایک ہی بارگاہ میں رہے ہیں مگر تین جا رہے ہیں، تینوں کی نیتیں الگ الگ ہیں، تینوں کے ارادے الگ الگ ہیں، تینوں کی پلاننگ الگ الگ ہے. جب تینوں وہاں پر پہنچے کیا دیکھا جو غوثیت کبریٰ کے مقام پر جو وہاں پر وہ بزرگ آیا کرتے تھے وہاں پر موجود نہیں ہے. اب وہاں پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کیا دیکھا کہ اچانک وہ بزرگ وہاں پر نمودار ہوئے، وہاں پر بزرگ بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. جیسے وہاں پر پہنچے سب سے پہلے پہنچنے کے بعد جلال بھری نظر وہ غوثیت کبریٰ پر جو مقام بزرگ تھے ان کی نگاہ سب سے بڑے ابن سقا پر پڑی اور سے فرماتے ہیں کہ تو اس ارادے سے آیا تھا کہ میں یہ سوال پوچھوں گا جواب ہی نہیں دے سکیں گے. سن تیرا سوال یہ اور اس کا جواب یہ ہے. سوال بھی سنایا، جواب بھی بتایا، اور بتانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تجھے جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد عبداللہ کی جانب مخاطب ہوئے، اس سے فرمایا تو اس ارادے سے آیا تھا کہ میں یہ سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے. سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو دنیا کے اندر مستغرق ہو گیا ہے، دنیا داری کے اندر تو ڈوب چکا ہے. کہاں تک تجھے میں دنیا کے اندر ڈوبا ہوا دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد جب تیسرے نمبر پر شیخ عبدالقادر جیلانی وہاں موجود ہے اور سعادت وہاں موجود ہے، پیروں کی پیر وہاں پر موجود ہے، مگر نوجوانی کا عالم ہے، وہاں پر آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. نگاہ پڑی
پڑھی اور نگاہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تم یہاں پر اس لیے آئے ہو تاکہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، ان کا فیض مجھے مل جائے، میری قسمت سنور جائے، گویا کہ تم اچھے ارادے سے آئے ہو۔ سنو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر تم یہ اعلان کرو گے قدمی ہادی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ جب یہ تم اعلان کرو گے تو تمام اولیاء اپنے گردن کو خم کرتے نظر آ جائیں گے۔ یہ غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ پتا چلا ایک اللہ والی کی بارگاہ میں جائیں، غوث اعظم نے ہمیں سبق بتایا ہے کہ جب تم ولی کی بارگاہ میں جاؤ اپنے دل کو صاف کر کے جاؤ تو پھر ایسے نوازے جاؤ گے، ایسے ادا کیے جاؤ گے تو پھر انشاءاللہ تمہاری مقبولیت بھی ہو جائے گی، اللہ سے قرب بھی تمہیں حاصل ہو جایا کرے گا۔ اس لیے اللہ والوں کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرو، اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی صرف بات کرتے ہیں۔ یہ محبت کیسے؟ ان کی زندگی کو دیکھو، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا مگر ساری تکلیفوں کو آپ نے سہا ہے، صبر کیا ہے، صبر کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا اور پھر اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے رہے، علم کو حاصل کرتے رہے، بڑی مشقتوں کو برداشت کیا۔ بتایا آپ کو اتنی مشقتوں کو برداشت کرتے کرتے آپ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اللہ اکبر، خود آپ فرماتے ہیں کہ میں علم کو سیکھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے منصب پر فائز کر دیا۔ درست العلم حتی صرت قطبا، یہ خود غوث اعظم فرماتے ہیں علم کو حاصل کرتے۔ غوث اعظم کی زندگی تو ایسی گزری ہے، علم کو حاصل کیا اور پھر ایک زمانے تک علم حاصل کرتے رہے اور پھر اس کے بعد آپ نے علم سکھایا ہے۔ غوث اعظم کے آپ محبت کرتے ہیں نا، پیران پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر کو یاد کرتے ہیں، غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں۔ آج ہم صرف اور صرف نیاز کے حد تک یاد کرتے ہیں، 11ویں آنے والی اس حد تک یاد کرتے ہیں۔ ارے ذرا ان کی زندگی کو بھی دیکھو۔ اللہ اکبر، دین کو پہنچانے کا، دین کو پھیلانے کا، اسلام کو فروغ دینے کا، اسلام کو دور دور تک پہنچانے کا اور لوگوں کی اصلاح کرنے کا جو جذبہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر تھا، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، لوگوں نے بیان کیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے ایسی محنت کیا کرتے، ایسی مشقت کہ اگر 2-3 لوگ بھی آ جائیں نا تو آپ ان کو اپنے قریب کرتے، بٹھاتے ان کو اور ان کو بٹھانے کے بعد ان کو بتاتے تم دین سیکھنا چاہتے ہو، تم دین کے حوالے سے جاننا چاہتے ہو، دیکھو اسلام یہ ہے، دیکھو دین یہ ہے، شریعت یہ ہے، اور ان کو بتاتے۔ اللہ اکبر، پھر فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے توجہ یہاں رکھے، اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ 2-3 لوگوں کو میں جب اس طریقے سے لوگوں کو بتاتا رہا، لوگوں کو دین بتاتا رہا، حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگ میرے پاس آنے لگ گئے، مسجد بھرنے لگ گئی، لوگ مسجدوں کی طرف آئے، پوری مسجد بھر جاتی، میں واعظ و نصیحت کرتا، میں لوگوں کو دین بتاتا، میں لوگوں کو اسلام سے قریب کرتا، میں شریعت محمدی کی تعلیم دیتا، میں قرآن اور حدیث کا درس دیتا، حتیٰ کہ لوگ اتنے زیادہ ہونے لگ گئے کہ پھر مسجد کے بعد جامع مسجد کرو اور پھر عیدگاہ کی جانب، یہاں تک کہ پھر ایسے معاملات بھی پیش آئے ہیں کہ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ جب میں واعظ و نصیحت کرتا تو پھر مجلس کے اندر 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا اور آپ اس طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ایک جذبہ تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اندر۔ آج ہم غوث اعظم سے محبت کی بات کرتے ہیں نا تو یاد رکھ لیجئے صرف اس حد تک نہیں کہ نیاز کر لیں گے ختم ہو گئی بات، یہی محبت ہے۔ 11ویں آئی منا لیا، یہی محبت ہے۔ یاد کر لیا، نام لے لیا، بس یہی محبت ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ پھر ہر لمحہ ہر آن غوث اعظم کی محبت کے اندر ہو، دین سیکھے، اسلام سیکھے اور پھر اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ جب اس طریقے سے ہم اپنی کوشش کریں گے ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے، کامران بھی ہو جائیں گے اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اللہ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فرامین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی محفلوں کو سجانے اور اس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔